نے اتنا تفصیل سے بیان کر دیا اس شعبے کو، تو اس کو پریکٹیکلی بھی کہیں یوز کیا گیا ہے یا نہیں؟ بالکل اس کو اپلائی کیا گیا تھا پریکٹیکل ان کرائٹیریاز کو جو سائنس نے ڈیولپ کی اور جو ہسٹری سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہمیں مسلمان سائنسدانوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اچھا، یہ پریکٹیکلی اپلائی کیا گیا تھا سعودی عربیہ میں، مگر اس کے بارے میں جو بعد میں تحقیق ہوئی، محمد الیاس ہیں ایک ملیشین پروفیسر ہیں، انہوں نے کافی زیادہ تفصیل سے کام کیا ہے روایت پہ، اور ان کا ایک پیپر پبلش بھی ہوا، زیادہ ہوئے مگر جو میری نظر سے گزرا کوارٹرلی جرنل آف رائل ایسٹرونامیکل سوسائٹی میں، تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ 1410، 1411 اور 1412 سن ہجری میں، تو اس قلیل عرصے میں تقریباً 14 مرتبہ ایسی ہوئی ہیں جس میں رویت نہیں ہو سکتی تھی، مگر چاند کا اعلان کر دیا گیا۔ مطلب وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ تھے سائنس کے اوپر۔ اب مسئلہ کہاں پہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جی ایم ٹی ٹائم کو فالو کر رہے تھے۔ اچھا، سعودیہ والوں سے 14 مرتبہ مسٹیک ہوئی؟ جی۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ 1993 سیم ایئر میں جب اسکیفلر جو تھے، وہ بھی ایک اور پروفیسر ہیں محمد الیاس کی طرح، انہوں نے انڈونیشیا کے بارے میں چیزیں رپورٹ کی کہ جو گراؤنڈ ریالٹی تھی انڈونیشیا کی اور جو سائنٹیفک کرائٹیریاز تھے ان کے اندر کانفلکٹ تھا، یعنی 29 ٹائمس ود ان 7 ایئرس 29 مرتبہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا کہ دونوں میں کانفلکٹ تھا، جس کی وجہ سے مسائل ہوئے۔ تو البتہ جو ٹائم زون فالو کر رہا تھا سعودی عربیہ، اس نے 2000 کے بعد اس کو کریکٹ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر امپرومنٹس آنا شروع ہو گئی روایت کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اپلائی ہوئیں اور بعد میں ان کے اندر مسائل رپورٹ ہوئے۔